أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن من بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. اب آگے اللہ تبارک و تعالی پچھلی آیتوں کے بارے میں پچھلی آیتوں سے جو سلسلہ چلا آ رہا ہے قرض کو لکھنے کا، ادھار کو لکھنے کا اور اس پر گواہ بنانے کا، جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں بیان کیا تھا، اسی کو آگے اللہ بیان فرما رہا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اگر کبھی ایسا ہو کہ تم سفر پہ ہو اور تم کو کوئی لکھنے والا نہ ملے، تمہاری بات کو لکھنے والا کوئی نہ ملے، یعنی کہ تم لین دین کا معاملہ کر رہے ہو، پیسے ادھار لے رہے ہو کسی سے، اور سفر میں ہو، کوئی لکھنے والا نہیں ہے یا پھر لکھنے کا سامان نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر تم اپنے اس معاملے کو اور اس ادھار کے میٹر کو لکھو، فریحان مقبوضہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی چیز اس کے بدلے میں گروی پر لے لو، قبضہ کر لو کسی چیز پر، تو اس سے کیا ہوگا کہ تم نے ادھار دیا ہے اور تم سے ادھار لیا ہے، تو یہ چیز تمہارے پاس جب تک گروی میں رہے گی تب تک تمہارا ادھار بھی محفوظ رہے گا اور وہ برباد نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر اس آیت میں اس کا حکم دیا ہے کہ اگر آدمی لکھ رہا ہے، لکھنے والا کوئی نہ ملے، سفر کی حالت میں ہے، کوئی سامان نہیں مل رہا ہے، لکھنے والا جو گواہ نہیں مل رہے ہیں اس کے لیے، تو وہ کیا کرے؟ فریحان مقبوضہ، تو وہ کسی کے سامان کو گرہ میں لے لے، یا پھر رہن کا معاملہ جو ہوتا ہے رہن پر لے لے۔ اسلام کے اندر رہن کے بارے میں بہت سارے احکام بیان کیے گئے۔ رہن یعنی گروی رکھنے کو کہتے ہیں، ہے نا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جب آپ کا انتقال ہوا تو اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کا جو سامان تھا، آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس گری رکھی ہوئی تھی، آپ کی زرہ، اس سے آپ نے کچھ سامان لیا تھا، تو وہ آپ کی زرہ جو تھی، زرہ یعنی جو برچھی وغیرہ ہوتی ہے جو جنگ میں استعمال کرتے ہیں، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے پاس میں رہن پر گروی پر رکھا ہوا تھا اور اس سے کچھ سامان لیا تھا۔ تو اس طرح بھی کرنا اسلام کے اندر جائز ہے، بلکہ زیادہ بہتر ہے کہ آدمی قرض ادھار لین دین کا معاملہ کرے اور نہ تو لکھے، نہ گواہ بنائے، اور نہ ہی گروی رکھے کوئی سامان، گروی پر لے کوئی سامان، تو یہ صحیح بات نہیں ہے۔ اور یوں ہی معاملہ کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آدمی اس طرح سے کرے تاکہ آگے چل کر کوئی پریشانی نہ ہو، جھگڑے کا کوئی ذریعہ باقی نہ رہے۔ اگر یہ سب کام نہ کیا جائے تو آج نہیں تو کل ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، اور شیطان ہو سکتا ہے آپ کو بھلوا دے، شیطان آپ کے ذہن سے نکال دے، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک طرح سے جھگڑا شروع ہوگا، اور نہ جانے یہ جھگڑا آگے چل کر کون سی شکل اختیار کر لے۔ اب آگے اللہ نے فرمایا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر تم میں سے کوئی ایک دوسرے پر اطمینان رکھتا ہے، ایک دوسرے سے مطمئن ہے، ایک دوسرے پر یقین ہے، اگر فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جس پر امید جتائی گئی ہے وہ اس کی امانت کو ادا کرے۔ یعنی اللہ نے اب یہ بھی بات فرما دی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا تھا
اس سے پہلے کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، 2 مرد گواہ بنانے ہیں، یہ ضروری تھا۔ لیکن یہ جب مشکل ہوا کہ ہر وقت آدمی کہیں ایسی جگہ پہ بھی ہوتا ہے جہاں پر 2 لوگ نہیں ملتے اس کو گواہ کے لیے، تو جب یہ مشکل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا حکم ہٹا دیا کہ اب 2 گواہ رکھنے ضروری نہیں ہے، بہتر ہے کر سکتے ہو لیکن ضروری نہیں ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر ایک دوسرے پر اطمینان رکھتے ہو، یقین رکھتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا تام جھام کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تم کو اس آدمی پر یا سامنے والے پر پورا یقین ہے کہ اس سے پہلے بھی ہمارا معاملہ ہو چکا ہے، اس سے پہلے بھی ہم لوگ آپس میں خرید بیچ کر چکے ہیں یا ادھار کا معاملہ ہو چکا ہے، اور یہ آدمی ایسا نہیں ہے کہ پیسے رکھنے والا ہے یا پھر ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمیں پیسہ نہیں دے گا۔ تو اگر اطمینان ہے، یقین ہے، اور تمہیں اس سے کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نہ لکھو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی سامان گروی پر نہ لو، قبضہ نہ کرو، کوئی بات نہیں ہے، اور 2 گواہ نہ بناؤ، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر یقین نہیں، اطمینان نہیں ہے تو یہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ آگے جو چل کر جھگڑے پیدا ہونے والے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ یہ کام کریں۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ آدمی اللہ سے، اپنے رب سے ڈرے، اللہ سے ڈرے۔ کون اللہ سے؟ جو اس کا رب ہے، وہ جو اس کو پالنے والا ہے، جو اس کا پالنہار ہے، اس سے ڈرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر ایک ایک لفظ جو بیان کیا، اس لفظ کے اندر سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک ایک لفظ کے اندر بڑی حکمت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس اللہ سے ڈرو جو اس کا رب ہے، اس کو چاہیے کہ اس اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں رب اور اللہ ایک ہی معنی میں ہے، لیکن رب جو ہے یہ بہت بڑا معنی رکھتا ہے۔ رب کہتے ہیں ایسی ذات کو جو شروع سے لے کر آخر تک انسان کو پالنے والا ہے، پوسنے والا ہے، ہمیں 1 روپے دینے والا، ہمیں 1 ٹائم کا کھانا دینے والا، 1 دانہ دینے والا ہمارا رب ہے، ہمارا اللہ جو رب ہے نا، اس کے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں ہے۔ وہی ہمیں 1 دانہ دیتا ہے اور وہ کسی کو 1 دانہ سے محتاج بھی کر دیتا ہے، تو وہی رب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس رب سے تو اس کو ڈرنا چاہیے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ وہ ناجائز طریقے سے پیسے رکھ لے، یا پھر دنیا کے اندر آج کل کے ہمارے زمانے میں ایک اصول ہے کہ جس کی لاٹھی اس کا بھینس۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس طاقت ہے تو ہم کسی کے سامان پر قبضہ کر لیں گے، کسی کے پیسے لے کر نہیں لوٹائیں گے۔ تو اب اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو اللہ تمہارا پالنہار ہے، جو تم کو پالنے والا ہے، جس نے تم کو یہ طاقت دی ہے، جس نے تم کو یہ کھانا دیا ہے، جس نے تم کو یہ روزی دی ہے، اس سے اب تم کو ڈرنا چاہیے۔ تمہارا جس سے تم نے سامان لیا ہے، ہو سکتا ہے یہ تم سے کمزور ہو، لیکن اس آدمی سے مت ڈرو، اس کے رب سے ڈرو، یا اپنے رب سے ڈرو کہ وہ اللہ آج اس نے تمہیں طاقت دی ہے، کل تمہارے تکبر کی وجہ سے یا پھر تمہارے اس ناجائز عمل کی وجہ سے، اس حرام کام کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ تمہیں ایسا کمزور کر دے کہ تم لاٹھی اٹھانے کی بھی طاقت نہ رکھو، ایسا کمزور کر دے کہ شروع سے لے کر آخر تک تمہاری اولاد کی ساری نسل تمہاری کمزور ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، کہ اس اللہ سے اس کو ڈرنا چاہیے جو اس کا پالنہار ہے، جو اس کو پالنے والا ہے، جو اس کو پوسنے والا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 1 ذرے کے لیے محتاج بھی بنا سکتا ہے، وہ اللہ 1 دانے کے لیے محتاج بنا سکتا ہے تمہیں۔ کبھی تم بھوکے رہ کے ترس بھی سکتے ہو، لیکن وہ اللہ تم کو پال رہا ہے، پوس رہا ہے، اور وہ تم کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ اس اللہ کا احسان ہے۔ ہماری نافرمانیوں کے باوجود، ہمارے گناہوں کے باوجود، ہماری معصیتوں کے باوجود اس اللہ نے ہمیں خوش رکھا ہے اس دنیا کے اندر۔ اس اللہ نے ہمیں دانے کے لیے محتاج نہیں کیا۔ آج بہت سارے فقیر ہیں، گھر گھر جا کر مانگ رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، کچھ شوق سے مانگتے ہیں لیکن بہت سارے مجبوری سے مانگ رہے، نہیں ہے کھانے کے پاس۔ ایسی عورتیں ہیں جو آج سڑک پر ہیں کہ ان کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس دانہ نہیں ہے، ان کے پاس 1 ذرہ کے لیے وہ ترس رہی ہیں۔ تو کیا ہو رہا ہے؟ وہاں سڑک پر بیٹھی ہوئی ہے، سڑک پر بھیک مانگ رہی ہے۔ لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں پالنے والا پوسنے والا ہے، اس نے ہمیں کیا کیا؟ ہم پر احسان کیا اور ہمیں کسی کا محتاج نہیں بنایا۔ اس نے ہمیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں کھلایا پلایا، اس لیے اس اللہ سے ہم کو ڈرنا چاہیے۔ اور اس دنیا کے اندر جو یہ حساب ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ والا حساب نہیں ہونا چاہیے، اس سے اللہ بہت ناراض ہوتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے
ولا تکتموا الشہادہ، اور تم گواہی کو چھپاؤ بھی مت، گواہی کو چھپاؤ بھی مت، ومن یکتمھا فإنہ آثم قلبہ، اور جو گواہی کو چھپائے تو وہ واقعی میں اس کا دل گناہ گار ہے، فإنہ آثم قلبہ، وہ اپنے دل سے گناہ گار ہے، یعنی اس کے دل کے اندر ہی گناہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اندر سے اللہ کا نافرمان ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں صرف اوپر سے ہوتے ہیں، وہ اندر سے اللہ کا نافرمان ہے کہ اس کے اندر سے اللہ کا ڈر بالکل ہی ختم ہو گیا ہے اور وہ گواہی کو چھپا رہا ہے۔ گواہی کو چھپانے کا کیا مطلب ہے کہ معاملہ ہوا، ایک آدمی گواہ بن گیا، اب وہ آدمی جو ہے اس پر ناجائز قبضہ کرنا چاہتا ہے تو الٹی سیدھی گواہی دلوا دے، جھوٹی گواہی دلوا دے، اور اس چیز کی بہت زیادہ مذمت بیان کی گئی ہے، بہت زیادہ برائی بیان کی گئی ہے، کوئی آدمی جھوٹی گواہی دے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی پیشن گوئی کر دی تھی، پہلے یہ بات بتا دی تھی جس کو آپ بھوشوانی کہہ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ بات کہہ دی تھی کہ خیر امتی قرنی، کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ، یعنی تبع تابعین تک کا زمانہ۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے تسبق شہادتہم ایمانہم وایمانہم شہادتہم، کہ ان کے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کی گواہی کبھی قسم سے آگے بڑھے گی اور کبھی ان کے قسم ان کے گواہی سے آگے بڑھے گی، یعنی کبھی وہ جھوٹی قسم کھائیں گے گواہی دینے سے پہلے، کبھی گواہی دینے کے بعد جھوٹی قسم کھائیں گے، ایسے لوگ آئیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے لوگ آئیں گے جو یشہدون ولا یستشہدون، کہ جھوٹی گواہی دینے کے لیے سب سے آگے رہیں گے، حالانکہ ان سے گواہی نہیں لی جائے گی، پھر بھی وہ جھوٹی گواہی دینے کے لیے سب سے آگے رہیں گے۔ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، یہ نبی کی یہ علامات میں سے، نبوت کی علامات میں سے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کی ہیں، آگے ایسا ہونے والا ہے، وہ یا تو ہو چکا یا پھر ہوگا، اس پر ہمارا یقین ہے اور ایمان، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس باتوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ آگے ایسا ہوگا، وہ یا تو ہو چکا ہے یا پھر قیامت سے پہلے پہلے وہ ہوگا۔ تو نبوت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو دلائل النبوہ کے اندر بیان کیا، یعنی نبی کی کیا کیا نشانیاں اس کے اندر بیان کیا ہے، نبوت کی کیا کیا نشانیاں ہیں اس کے اندر بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کے بارے میں جو بتایا وہ ہوگا۔ اور وہ کیوں بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تاکہ ہم بچیں، آگے کی جو چیزوں کے بارے میں بتایا، کیوں بتایا کہ ایسا ہوگا، کیوں ہوگا، کیوں بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تاکہ ہم ان چیزوں سے بچیں کہ ایسا ہونے والا ہے۔ تو گواہی دینے میں، جھوٹی گواہی دینے میں جلد بازی کرنا اللہ کو بہت زیادہ ناراض کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہمیشہ جہنمی ہے، ایسے لوگ جو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ میں فرمایا کہ وقول الزور، جھوٹی گواہی دینے والے، جھوٹی گواہی دینے والے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے، ان سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن میں کھڑا کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جھوٹی گواہی کا بیان کیا تو آپ کسی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور آپ نے فوراً ٹیک چھوڑا اور اٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا الا وشہادۃ الزور، الا وشہادۃ الزور، الا وشہادۃ الزور، سنو جھوٹی گواہی سے بچنا، جھوٹی گواہی سے بچنا، جھوٹی گواہی سے بچنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک چھوڑ دیا اور کھڑے اٹھ گئے، اور اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا، 3 بار فرمایا کہ دیکھو جھوٹی گواہی سے بچنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم سیدھے رہو، دین پر قائم رہو اللہ کے لیے، شہداء بالقسط، اور انصاف کے لیے تم کیا گواہی دو، انصاف کے لیے گواہی دو، وَلَوْ كَانَ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَبِالْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، چاہے تمہیں اپنے خلاف ہی دینا پڑے، چاہے ماں باپ کے خلاف گواہی دینا پڑے یا اپنے رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینا پڑے، کسی کا بھی نقصان ہو، تمہارا اپنا نقصان ہو، اپنے ماں باپ کا نقصان ہو، رشتہ داروں کا نقصان ہو، کسی کا بھی نقصان ہو، لیکن انصاف کے ساتھ گواہی دو، جھوٹی گواہی مت دو۔ یکن غریًا، اگر جھوٹی گواہی تیار کرو گے تو اس کا حشر سیدھا جہنم ہے۔ جھوٹی گواہی دی یا جھوٹے گواہ تیار کیے، ان سب کا حشر جہنم ہے۔ دنیا کے اندر تم چاہے جتنا بھی اوپر بن جاؤ، اللہ کے یہاں انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ یکن غنیًا او فقیرًا فاللہ اعلیٰ بہما، اللہ نے کہا وہ مالدار ہو، غریب ہو، اللہ اس کا ذمہ دار ہے، اللہ اس کا معاملہ جانے گا۔ تمہیں جھوٹی گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ انہیں چند پیسے مل جائے، تھوڑے روپے مل جائے، وہ غریب ہے بیچارہ مالدار ہو جائے گا، تھوڑے کھانے کے لیے پیسے آ جائیں گے۔ اللہ نے کہا، اللہ نے ہماری بات پہلے ہی قرآن کے اندر بیان کر دی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ارے میں نے کہہ دیا
تھوڑا بیچارہ غریب ہے کچھ مل جائے گا، اللہ نے پہلے ہی بیان کر دیا ہماری باتوں کو قرآن کے اندر، کیونکہ اللہ انسان کی فطرت کو جانتا ہے نا، اللہ کے ہم پروڈکٹ ہیں نا، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، تو اللہ نے کہا کہ اگر وہ غریب ہو امیر ہو اللہ اس کا ذمہ دار ہے، اللہ اس کو دیکھے گا، جھوٹی گواہی نہیں دینی ہے۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو اس کو چھپائے گا، حقیقت کو چھپائے گا، گواہی کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو حقیقت میں اس کا دل ہی کالا ہے، اس کا دل ہی گناہگار ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں سے بھی واقف ہے، ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، جو تمہارا عمل ہے، اس عمل کو اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، فرشتے اس کو نوٹ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ایسے کام نہ کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا